مردان شیر یزدان قوت پروردگار، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا، اما بعد۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں اخلاق سے متعلق اس گفتگو کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ایک ایسے موضوع کو لے کر کہ جو ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا ہی اہم اور بڑا ہی سنگین مسئلہ بن چکا ہے، اور وہ مسئلہ ہے آپس کی جدائیاں۔ کبھی یہ جدائیاں دو دوستوں کے درمیان ہوتی ہیں، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کبھی بھائیوں کے درمیان ایسی جدائی پیدا ہوتی ہے کہ اخوت اور برادری ختم سمجھی جاتی ہے، کبھی شوہر زوجہ کے درمیان یہ جدائی اس انداز میں سامنے آتی ہے کہ پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، کبھی یہ جدائی دو پڑوسیوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے، اور پھر ایسا لگتا ہے کہ دونوں ساتھ میں اغل بغل رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے دشمن قرار پا رہے ہیں۔ ان ساری جدائیوں اور ان سارے اختلافات سے بچنے اور ان سارے اختلافات کو ختم کرنے کا ایک بڑا اہم قانون، ایک بڑا ہی اہم پرنسپل اور ایک بڑا ہی اہم اصول میں سے اصل کی شکل میں اسلام نے پیغام دیا ہے۔ اگر اس پیغام کو، اگر اس اصل کو، اگر اس قانون کو، اگر اس پرنسپل کو ہم اپنے درمیان اختیار کریں، آپ یقین جانیں یہ اختلافات پیدا نہیں ہوں گے۔ وہ پرنسپل ہے کیا؟ وہ قانون ہے کیا؟ اسلام نے ایک قانون جو ہمیں دیا ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے تمام انسانوں کو، بلکہ یوں کہا جائے انسانیت کو درس دیا ہے۔ فرماتے ہیں آپ کہ حب لأخیک ما تحب لنفسک، جس چیز کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اسی چیز کو تم اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے ہمراہی اور اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ معمولاً اس ایک قانون پر توجہ نہ ہونے کی بنا پر ہم نے بہت سی چیزوں کو اپنے لیے تو پسند کیا ہے، لیکن انہی چیزوں کو دوسروں کے لیے اختیار کرتے وقت ہم اپنا انداز تبدیل کر دیتے ہیں، ہم خود کو اس موقع پر بقیہ سے الگ سمجھتے ہیں، اور یہیں سے ساری مشکل پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا مولا نے کہ حب لأخیک ما تحب لنفسک، حتیٰ یہاں پر عربک زبان سے واقف افراد جانتے ہیں کہ مولا نے کما بھی نہیں فرمایا ہے، ما یعنی جیسا تم چاہتے ہو ویسا اپنے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں کے لیے پسند کرو، یہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ فرمایا کہ جو اپنے لیے چاہتے ہو وہی اپنے ساتھیوں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے چاہتے ہو وہی اپنے ہمراہ رہنے والوں کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر انسان کو اپنے لیے عزت پسند ہے کہ دوسرے اسے عزت دیں، تو پھر یہ پرنسپل، یہ قانون ہم سے کہتا ہے کہ تم بھی دوسروں کو عزت دینا شروع کرو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ قانون اس شکل میں بھی ہمارے درمیان، اکرم تکرم، احترم تحترم، تم عزت دو تاکہ عزت ملے، تم احترام کرو تاکہ تمہارا احترام کیا جائے۔ اس کے معنی ہے کہ انسان اگر اس قانون کے تحت عزت لینا پسند کرتا ہے تو عزت دینا شروع کرے۔ اسی طرح سے انسان کو اپنی زندگی میں کچھ چیزیں پسند ہیں، انسان کو مثلاً یہ بات اچھی لگتی ہے کہ کوئی اس کو دھوکہ نہ دے، تو اگر مجھے یہ بات پسند ہے کہ دھوکہ نہ دیا جائے،
یا لفظ بدل کر کہوں کہ مجھے یہ نہیں پسند ہے کہ کوئی مجھے دھوکہ دے، تو پھر مجھے بھی دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم دوسروں سے امید رکھیں کہ وہ ہم کو دھوکہ نہ دیں، لیکن ہم دوسروں کو دھوکہ دیں۔ لہٰذا اس قانون کے تحت اگر مجھے کسی کا دھوکہ دینا میرے لیے پسند نہیں ہے، تو پھر کسی اور کو میں دھوکہ دوں، یہ بھی مجھے پسند نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مجھے اپنے گھر والوں کی برائی سننا پسند نہیں ہے، تو پھر دوسروں سے ان کے گھر والوں کی برائی کرنا بھی مجھے ترک کرنا ہوگا۔ اس پرنسپل کے تحت اگر مجھے اپنے گھر والوں کی عزت پیاری ہے، تو پھر دوسروں کے گھر والوں کو بھی عزت کے ساتھ جینے کا حق دینا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر انسان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں، تو پھر اس کو دوسروں کا بھی مذاق نہیں اڑانا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان دوسروں کا مذاق اڑائے، لیکن جب ان کی طرف سے یہی جواب کی شکل میں سامنے آئے تو کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ لہٰذا یہ قانون کہتا ہے کہ اگر انسان کو دوسروں کا مذاق اپنے سلسلے میں پسند نہیں ہے، تو پھر اپنی طرف سے دوسروں کا مذاق اڑایا جانا بھی اس کو ترک کرنا ہوگا۔ اگر انسان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ جب گفتگو کر رہا ہو تو دوسرا کوئی اس کی بات کو کاٹے، تو پھر اسے اس بات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جب سامنے والا گفتگو کر رہا ہو تو پھر اس کی بات کو بھی نہیں کاٹنا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں جب بولوں تو دوسرا کوئی میری بات نہ کاٹے، لیکن جب کوئی دوسرا بول رہا ہو تو میں اس کی بات کاٹتا رہوں۔ تو یہ دو الگ الگ نہیں، ایک قانون ہے۔ اگر دوسروں کی بات کو میں کاٹ رہا ہوں تو پھر مجھے بھی اپنی بات کے درمیان کسی نے اگر ٹوک دیا تو پھر برا نہیں لگنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ میرے بارے میں تجسس کریں، تاک جھاک کریں، تو پھر مجھے بھی دوسروں کے سلسلے میں یہی رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ مجھے بھی دوسروں کے بارے میں تجسس کو چھوڑنا ہوگا۔ لا تجسسوا جو قرآن مجید کا حکم ہے، دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کرنا، میں اگر اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ دوسرے میری لائف میں انٹرفیئر کریں، تو پھر مجھے بھی دوسرے کی لائف میں انٹرفیئرنس نہیں کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کسی جگہ کے اوپر مجھے پتہ چل جائے کہ میری غیبت کی جا رہی ہے، مجھے برا لگتا ہے، تو جب دوسروں کی زبان پر میری برائی بیان کی جاتی ہے مجھے برا لگتا ہے، تو پھر دوسروں کی برائی میری زبان پر آئے تو ان دوسروں کو بھی برا لگتا ہوگا۔ تو اس حب لأخیک ما تحب لنفسک قانون کے تحت اگر دوسروں کی زبانی سنی جانے والی میری برائی مجھے بری لگتی ہے، تو پھر دوسروں کی برائی جو میری زبان پر آنے والی ہو اس سے مجھے اپنی زبان کو روکنا ہوگا۔ اس قانون کو اگر ہم نے اپنی زندگی میں اختیار کی، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ میرا لایا ہوا سامان اگر میں چاہتا ہوں کہ دوسرے پسند کریں، تو پھر دوسروں کے لائے ہوئے سامانوں کی بھی تعریف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ میں اگر مثال کے طور پر کسی خاص لائف اسٹائل کو پسند کرتا ہوں، تو اسی لائف اسٹائل کے ساتھ دوسروں کو بھی زندگی گزارنے کا حق مجھے دینا ہوگا۔ یہ قانون، یہ پرنسپل اگر ہمارے درمیان آ جائے، آپ یقین جانیں نہ دوستیاں ٹوٹیں گی، نہ بھائی چارے ختم ہوں گے، پڑوسیوں کے اختلافات بالکل ختم ہو جائیں گے، پھر کبھی اختلافات سامنے نہیں آئیں گے۔ اور پھر سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے معاشرے کا ہے، شوہر زوجہ میں طلاق کی بنا پر جدائی، اس سے بھی انسان دور ہو جائے گا، اور پھر نتیجے میں ہمارے معاشرے میں اچھائیاں پیدا ہونے لگیں گی۔ لہٰذا اس قانون کو، اس پرنسپل کو اپنے درمیان اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ زندگیاں خوشحال ہوں،
آبادیوں میں اور آبادیاں پیدا ہو جائیں، سوسائٹی میں ایک رونق آ جائے، اور پھر ہر زندگی اس طرح سے گزرے کہ اس کو زمین ہی پر جنت محسوس ہونے لگ جائے۔ آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب کریم ہم سب کو آخری امام کے حقیقی منتظران میں قرار دیتے ہوئے اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنے اور دوسروں کو خوشیاں دینے اور خود خوشیاں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ خوشیاں بانٹنے سے انسان کو جو دلی مسرت ملتی ہے اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی دولت نہیں کر سکتی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیک یا